علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور نہ باطل کا لشکر رہے گا مگر حشر تک دین سرور رہے گا وہ خود مٹ گئے جو مٹانے کو آئے محمد کا چرچا تو گھر گھر رہے گا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے معزز سامعین کرام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا اور اس رسول کو بھیجا کہ جو اللہ تعالی کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک اور صاف ستھرا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اپنے احسان عظیم کے بارے میں بتایا۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے عالم کا پروردگار ہے، سارے عالم کا پالنہار ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کیا، دنیا کو بھی، زمین و آسمان چاند سورج کو پیدا کیا، انبیاء کرام کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مگر کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو یہ نہیں کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ دنیا کو پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ جو ہے آسمان کو پیدا کیا تو احسان کیا، زمین کو پیدا کیا تو احسان کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بھی نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، وہ نوح علیہ السلام جن سے اس دنیا کا وجود دوبارہ ہوتا ہے، جس سے جو ہے نسل انسانی کا وجود دوبارہ چلتا ہے، ان کی جب پیدائش ہوئی تو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے اللہ نے نوح کو بھیجا اپنا نجی بنا
کر کے بھیجا، نبی اللہ بنا کر کے بھیجا، تو لوگوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر احسان کیا۔ کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے آئے، مگر کسی موقع پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، مگر جب آقا ہے تو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک رسول عربی محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات یہ مقصود کائنات ہیں۔ لولا محمد و امتہ لما خلقنا الجنۃ ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد اور ان کی امت نہ ہوتے تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ انبیاء کرام کو پیدا کرتا۔ اس سے پتا چلا کہ اگر یہ چاند سورج ہے، زمین و آسمان ہے، شجر و برگ ہے، بحر و بر ہے، یہ دنیا اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اگر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر جو ہے یہ پوری دنیا، یہ ساری کائنات اگر عالم وجود میں آئی ہے تو اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد بہت لمبے سالوں تک، کئی 100 سال تک آپ روتے رہے، اپنے آپ ایک جو ہے خطائے اجتہادی کی بنا پر روتے رہتے ہیں، آنسو کے قطرات جاری ہوتے ہیں، آپ روتے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا پروانہ طلب کر رہے ہیں۔ ایک لمبے عرصے گزر جاتے ہیں، بہت لمبے سال گزر جاتے ہیں، مگر انہیں جو ہے کوئی جو ہے نجات کا پروانہ نہیں ملتا ہے۔ انہیں جو ان کی خطائے اجتہادی کا جو ان سے ہوئی تھی وہ جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتے گئے، روتے گئے، دعا کرتے گئے، مگر جو ہے جب ان کی دعا قبول ہوئی ہے تو کس بنا پر دعا قبول کی گئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا، جب مجھے وجود بخشا تھا، میرے جسم کے اندر روح جب ڈالی گئی تھی، تب میری آنکھ کھلی تھی، میں نے اپنی آنکھ کو کھولی تو میں نے دیکھا تھا کہ عرش کے اوپر جو ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت جگہ پر میں نے دیکھا کہ محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ محمد اللہ رب العزت کے چہیتے بنتے ہیں، وہ محمد جن کا نام اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھ رکھا ہے وہ ضرور اللہ رب العزت کے بہت ہی محبوب اور بہت ہی پیارے بندے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا واسطہ دیا جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطائے اجتہادی کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا صدقہ انبیاء کرام کھا رہے ہیں، اور جن کے آمد کی خبریں انبیاء کرام نے دیا ہے، دیگر کتب سماویہ کے اندر موجود ہے، آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابوں کو نازل کیا ہے تو ان کتابوں کے اندر یہی ذکر کیا کہ جو ایک آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا اور جن کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے جو ہے محبوب بندے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت میں بھی کیا ہے، زبور میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، اور قرآن کریم تو وہ کتاب ہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا وہ کلام ہے۔ کہ حضرت امام زین العابدین کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن ہو برہان ہونا نسخا لیادیانی فقط اذ جاءنا احکام ہو کل الصحف سال العدم، کہ جو قرآن یہ دنیا میں تو بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہے، توریت بھی دنیا میں نازل ہوئی ہے، زبور بھی نازل ہوئی ہے، انجیل بھی نازل ہوئی، ان کے علاوہ دیگر صحائف آسمان
آسمانی بھی نازل ہوئے ہیں، مگر یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ قرآن ہو قرآن ہونا، یہ اللہ یہ ہمارا قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے یہ ہمارا قرآن یہ دلیل ہے کہ نسخ لادیان مدد، یہ جتنی بھی کتابیں دنیا میں نازل ہوئی تھی، جتنے بھی ادیان دنیا کے اندر آئے ہیں، ان تمام ادیان کو منسوخ کرنے کے لیے اور ان تمام کے تمام ادیان میں جو بھی کتابیں نازل ہوئی تھی ان تمام کتابوں کے حکم کو منسوخ کرنے کے لیے ہمارے درمیان قرآن تشریف لا چکا ہے۔ اذ جاءنا احکامہ کل الصحف صار العدم، جب قرآن پاک کا حکم ہمارے پاس نازل ہو گیا اب تمام کے تمام کتابوں کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام جتنی بھی گزشتہ دین تھے ان تمام کو کے لیے جو ہے تمام کو جو ہے منسوخ کر دیتے ہیں۔ اب اگر دین کسی کا چلے گا تو محمد عربی کا دین چلے گا، اب اگر حکم چلے گا تو قرآن کا حکم چلے گا، اب ان کا دین چلے گا، ان کے اوپر نازل ہوئی کتاب چلے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو انبیاء کرام نے کیا ہے، رسولان اعظام نے کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ الحمدللہ میلاد کہتے ہیں ولادت کا ذکر، ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا تذکرہ کرنا، یہی معنی ہوتا ہے میلاد کا۔ اور جس محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جائے، آپ کی سیرت کو ذکر کیا جائے، آپ کی سوانح حیات وغیرہ کو بیان کیا جائے، آپ کی تعریف و توصیف کیا جائے، اسے جو ہے محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سرکار کا میلاد منایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سرکار کا میلاد منایا ہے، اور خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ولادت کا ذکر جگہ بہ جگہ کیا ہے۔ کتب احادیث کے اندر ہے کہ سرکار کتب احادیث کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں اپنے ولادت کا ذکر کیا۔ آپ نے احادیث کتابوں میں آتا ہے جگہ جگہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، آپ فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بھی جملہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جملے کا ذکر کرنا بھی یہ میلاد منانا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ولادت کا تذکرہ ہے کہ آپ کی ولادت ایسی ولادت ہے، ایسی ولادت ہے آپ کی ولادت کہ جو ہے آپ کی ولادت کی وجہ سے ساری چیزوں کا جب وجود ہوا، اب یہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی ہی نہیں گئی تو کیا ہے، یہ کس چیز کا تذکرہ ہے؟ سرکار کی تعریف ہو رہی ہے، سرکار کی توصیف ہو رہی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے ولادت کا ذکر کیا ہے۔ یہ کیا ہے لقد من اللہ، جو آیت میں نے پڑھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی سرکار دو عالم بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سبھی کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی ہم نے تمہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، چاہے انسان ہو، چاہے چرندے ہو، پرندے ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اچھا جب جو ہے کہنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت ہے، تو پھر فرشتوں میں کیوں نہیں رہ گئے؟ جناتوں کے لیے رحمت ہے تو جناتوں میں کیوں نہیں رہ گئے؟ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، اسی عالم میں رہ جاتے ہیں، کہ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں،
اسی عالم میں رہ جاتے ہیں. ارے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. سبحان اللہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ سرکار دو عالم ہمارے درمیان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے نبی کو قوم کے سامنے موت دیتا ہے. جس قوم کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کے نبی کو قوم کے سامنے اللہ تعالی موت دے دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جس قوم کو تباہ و برباد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نبی کے سامنے اس کی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اگر قوم کے سامنے نبی کا انتقال ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا اس قوم کے ساتھ جس قوم کے ساتھ نے تباہی مچایا، شر و فتن مچایا. بنی اسرائیل قوم کو دیکھے اور دیگر قوموں کو دیکھے، قوم عاد کو دیکھے، قوم ثمود کو دیکھے کہ ان لوگوں نے بے پناہ ظلم و ستم کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام تھے اس قوم میں، ان انبیاء کرام کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. کسی قوم کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں دبا کر کے تباہ و برباد کیا گیا. کسی قوم کو چنگھاڑ نے آ لیا، کوئی قوم بندر بنا دی گئی. اس طریقے سے انبیاء کرام کی زندگی میں ان کے قوم کے ساتھ یہ ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی شریر قوم تھی، ایسی ان کے شر و فتن تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس قوم کے لیے بھلائی نہیں کا ارادہ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے ظلم و ستم تھے. انبیاء کرام یقتلون النبیین بغیر حق، یہ بلا وجہ ناحق انبیاء کرام کا قتل کرتے تھے. یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا اللہ نے کہ انبیاء کرام کو بلا وجہ قتل کرتے تھے. یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور دیگر بہت سارے انبیاء کرام کو یہودیوں نے قتل کیا. تو یہ یہودی وہ قوم ہے جو انبیاء کرام کی قاتل ہے. جب یہ یہودی انبیاء کرام کی اگر قاتل ہے تو پھر آج عام مسلمانوں کے بچوں کا قتل اگر کر رہے ہیں تو جو قوم انبیاء کرام کو قتل کرتی آئی ہے تو اگر آج وہ فلسطین میں رہ کر کے وہ قوم اگر بچوں کا قتل کرے تو ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے. ارے جنہوں نے زکریا علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے بڑے بڑے انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا، بڑے بڑے انبیاء کرام کو قتل کیا ان لوگوں نے. اور اللہ نے ان کی درندگی کو قرآن کریم میں ذکر کیا. بیر کہ وہ ان کی حرکات شریعہ تھی، اپنی حرکات شریعہ کی بنا پر وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے اور انہیں دنیا میں بھی عذاب ملا اور آخرت میں بھی عذاب انہیں ملنے والا ہے. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ امت ہے، یہ خیر الامم ہے، یہ جو سب سے بہترین امت ہے. امتوں میں سب سے بہترین امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ بہترین امت ہو کہ تم جو ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وہ قومیں تباہ و برباد کی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی کی ارادہ نہیں. اور یہ قوم وہ قوم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بہترین امت ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر بھی اپنی اپنی حیات میں تھے، عمر فاروق بھی اپنی حیات میں تھے، عثمان غنی بھی اپنی حیات میں تھے، مولا علی بھی اپنی حیات میں تھے، بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے اہل بیت اطہار، بلکہ پورا مدینہ اپنی جو ہے حیات میں تھا، باقاعدہ حیات تھا. لوگوں کی زندگی کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کر کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کے درمیان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کر کے چلے گئے، آپ تشریف لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا کہ قوم سلامت رہی اور نبی کو اللہ نے اپنے یہاں بلا لیا. اور وہ قوم تباہ برباد ہو گئی، قوم عاد برباد ہو گئی اور ان کے انبیاء کرام جو تھے وہ دیکھتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا ہے. اور وہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ یہ کہ آج ان کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں. پوری دنیا اگر پل رہی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پل رہی ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو اس زمانے کا ماحول یہ تھا کہ عرب کی سرزمین پر بچے زندہ نہیں رہ پاتے تھے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی تھی۔ ان بیماریوں کی بنا پر نومولود بچے جو ہوتے تھے وہ مر جایا کرتے تھے، ان کی زندگی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت مکہ المکرمہ کی سرزمین پر بہت سارے مالدار گھرانوں کے اندر پیدائش ہوتی ہے، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ادھر جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ آپ اپنے حمل میں ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو جب ولادت باسعادت ہونے والی ہوتی ہے، آپ جب حمل میں تھے، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ تھی، تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ اور عورتوں کو تو گرانی کی محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، حمل کے عالم میں دقتیں ہوا کرتی ہیں، ان کی طبیعتیں ناسازگار ہو جایا کرتی ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حمل میں جب سے تشریف لائے ہیں مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے، مجھے کبھی گرانی محسوس نہیں ہوئی ہے۔ جب سے میرے بیٹے میرے پیٹ میں تشریف لائے ہیں تو میری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، میری مصیبتیں دور ہو گئی ہیں، میری مشکلیں دور ہو گئی ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں، حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں، جب آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نگاہ کو آسمان پر کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی نگاہ آسمان کی طرف ہے۔ آپ کی جب نگاہ آسمان پر ہے کیا دیکھا جا رہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے ہیں، آپ اپنی انگشت مبارک کو انگلی مبارک کو آسمان کی طرف کرتے ہیں تو آپ کے کیا دیکھا جاتا ہے؟ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی دائیں طرف جاتی ہے تو چاند دائیں طرف جھک جاتا ہے، اگر بائیں طرف جاتی ہے تو چاند بائیں طرف چلا جاتا ہے، اگر زمین کی طرف آتی ہے تو لگتا ہے کہ چاند ٹوٹ کر کے زمین پر گر جائے گا۔ غرض کہ جدھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دست مبارک سے اپنے انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہیں ادھر جو ہے یہ چاند چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چاند کیا ہے؟ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے۔ اسی لیے تو امام عشق محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بھید میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا دور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، اللہ سبحانہ وتعالی، واہ واہ ماشاءاللہ، بہت بہت تو معزز سامعین کرام، یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو بچپن میں آسمان کے چاند کو اپنا کھلونا بنا، اس سے کھیلا کریں تو جب یہ ان کی انگلیوں کا یہ حال ہے تو ان کی ذات بابرکات کا کیا حال ہوگا، تو ان کی ذات کا کیا معاملہ ہوگا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرفیت دی ہے، بزرگی دی ہے، برتری دی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سبھی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا، ان کے وسیلے سے دعائیں کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے عالم کے لیے رحمت ہے تو سارے انبیاء کرام کے لیے بھی رحمت ہے، اس لیے کہ عالم سے باہر کوئی بھی نبی عالم سے باہر نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے لیے بھی رحمت ہے، اولیاء کرام کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، عرب والوں کے لیے بھی رحمت ہے، مکہ والوں کے لیے بھی رحمت ہے، عجم والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو جو دستور تھا عرب کا کہ دور دراز سے لوگ آتے تھے بچوں کو لینے کے لیے تاکہ بچوں کو لے کر کے چلے، دائیاں آتی تھی اپنے شوہروں اپنے عزیز و اقارب کے ہمراہ آتی تھی تاکہ مالدار گھرانوں کے بچے ملے تو ان کو جو ہے دودھ پلایا جائے ایام رضاعت تک، اور جب ایام رضاعت ختم ہو جائے انہیں پہنچا دیا جائے، اور پھر اس کی جو اجرت ملتی تھی اس کے ذریعہ سے دائی لوگ جو تھی وہ گزر بسر کرتی تھی۔ اور عرب کا یہ دستور تھا، عرب کا یہ معاملہ تھا کہ بچے جو ہے وہاں پر جو ہے جی نہیں پاتے تھے، مر جاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لاتے ہیں
تو اس وقت بھی جب آپ پیدا ہوئے اس وقت بھی آپ نے اللہ رب العزت کی تعریف کی. سبحان اللہ کا لفظ آپ کی زبان سے ہوا, الحمدللہ کا لفظ آپ کی زبان سے نکلا, اللہ اکبر کا لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلا. کب نکلا؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اسی وقت نکلا. یعنی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکی, اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اب عرب کے علاقے میں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر دور و دراز سے داعیاں چلتی ہیں بچوں کو لینے کے لیے کہ چلے ہمیں مالدار گھرانوں کے بچے اگر مل جاتے ہیں تو انہیں دودھ پلا کر کے جب واپس کیا جائے گا تو ایام رضاعت کے ختم ہونے کے بعد ہمیں اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے. جب عورتیں چلی ہیں, داعیاں چلی ہیں بچوں کو لینے کے لیے, انہیں داعیوں کے ہمراہ قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون تھی جن کا نام حلیمہ تھا. وہ قبیلہ بنو سعد کی تھی, اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ سعدیہ لگتا تھا. حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد کی رہنے والی تھی. وہ بھی اپنے شوہر حارث کے ساتھ نکلتی ہیں. وہ بھی مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جو ہے رواں دواں ہیں, اپنی زندگی کو آزماتی ہوئی چلتی جا رہی ہیں کہ چلے مالدار گھرانوں میں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, چلو ہم چلتے ہیں بچے کو لے کر کے آتے ہیں. جس بچے کو ہم اپنے یہاں رکھیں گے, دودھ پلائیں گے ایام رضاعت کے بعد, جب انہیں پہنچائیں گے تو ہمیں بہت ساری رقمیں ملیں گی. اس امید کے ساتھ عورتیں چلتی ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی چلتی ہیں, مگر آپ بہت غریب تھیں, بہت تنگ دستی غریبی کی وجہ سے آپ اپنے سواری کے جانوروں کو آپ دانا پانی صحیح سے نہیں دے پاتی تھی. اس وجہ سے آپ کے جانور لاغر رہا کرتے تھے, آپ کے جانور کمزور رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور داعیہ ساتھ میں نکلنے والی تھی, وہ تمام کے تمام داعیہ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچ جاتی ہیں. اور مالدار گھرانوں سے بچوں کے لے لیتی ہیں اور لے کر کے نکل کر کے اپنے مکانوں کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہیں. ادھر حلیمہ سعدیہ بھی تو راستے ہی میں ہے. اور داعیہ اور کیا دیکھ رہی ہے کہ اور جو عورتیں ہیں وہ تو مکہ میں پہنچ کر کے مکہ سے بچوں کو لے کر کے واپس جا رہی ہیں, مگر اب یہ راستے میں مکہ المکرمہ کا سفر ہی کر رہی ہیں. اور داعیوں نے بتایا کہ حلیمہ سنو, جتنے مالدار گھرانے کے بچے تھے سب کے سب جو ہے جا چکے ہیں, کوئی بچہ نہیں بچا. ہاں جو ہے عبداللہ کا یتیم بچہ ہے, عبداللہ کا بیٹا یتیم ہے, وہ یتیم گھرانے کا ہے. اس وجہ سے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا, مگر اگر تم چاہو تو جو ہے کھانے میں جا کر اسے لے سکتی ہو. کھانا خالی ہاتھ واپس لوٹنے سے تو بہتر رہے گا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے چلو چلا جائے, خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ جو یتیم بچہ ہے اسی کو لے لیا جائے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرامہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آ رہی ہیں. آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ مبارک پر پہنچتی ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہیں. حضرت آمنہ خاتون سے کہتی ہیں بی بی آمنہ میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں, آپ کے بچے کو لینے کے لیے آئی ہوں. میں ایام رضاعت تک میں اسے دودھ پلاؤں گی اور ایام رضاعت کو ختم ہونے کے بعد آپ کے بچے کو واپس کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے, میرے بچے سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, آپ انہیں جہاں کے لے لیجئے اور لے کر کے آپ جو ہے ان کی تربیت کیجئے, پھر ایام رضاعت کے بعد پہنچا دیجئے گا. اللہ اکبر. جیسے حلیمہ سعدیہ نے کہا, حضرت آمنہ نے کہا, ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتی ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ آپ آرام فرما رہے ہیں, اور آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی نگاہ نبوت حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف پڑتی ہے تو آپ دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھا تو کیوں مسکرا دیا؟ جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے مسکرایا کہ جو ہے ان کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حلیمہ سعدیہ تم جو میری رضائی ماں بننے والی ہو, تو میں تمہیں اس دیکھ کر اس لیے مسکرا رہا ہوں تاکہ تم بھی ہمیشہ مسکراتی ہی رہنا. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنی سواری پر سوار کرتی ہیں. جب آپ چلنا شروع کرتی ہیں تو اللہ اکبر, آپ کی یہی سواری جو تنگ دست تھی, آپ کی یہی سواری جو کمزور اور لاغر تھی, جس کے اندر قوت نہیں تھی, توانائی نہیں تھی, جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ اپنی سواری پر سوار کیا ہے اور آپ چلنا شروع کیا ہے تو آپ کی سواری کے اندر تندرستی پیدا ہو جاتی ہے, آپ کی سواری کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے, آپ کی سواری تیز سے چلنے لگتی ہے, آپ راستے سے جدھر سے گزر رہی ہیں ادھر کا راستہ روشن و منور ہوتا
جا رہا ہے, خوشبو سے معطر ہو جا رہا ہے. آپ کے راستے میں شیر آ رہے ہیں, درندے آ رہے ہیں, سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں, سلام کر کے چلے جا رہے ہیں. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کو لے کر کے جس راستے سے گزر رہے ہیں وہ راستہ جو ہے جنت کا نمونہ بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں. جدھر سے جا رہی ہیں ادھر خوشحالیاں نظر آ رہی ہے, جدھر سے گزر رہی ہیں ادھر جو ہے ہر طرح کی آسائشیں نظر آ رہی ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے چل رہی ہوں تو میں نے کیا دیکھا ہے, آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا ہے, ادھر میں جا رہی ہوں, محمد عربی کو لے کر کے جا رہی ہوں, ادھر وہ بادل کا ٹکڑا محمد عربی کو سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے. جدھر میں گزر رہی ہوں ادھر سے وہ بادل کا ٹکڑا اوپر سے سایہ کی ہوئی چل رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ نہ لگنے پائے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا حال ہے. حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں جس راستے سے گزر رہی ہوں تو میں یہ دیکھتی کہ جو جنگلات, جو راستے میں جو پیڑ پودے وغیرہ جو مر چکے ہوتے ہیں, جو سوکھ چکے ہوتے ہیں, بیکار ہو چکے ہوتے ہیں, آپ فرماتی کہ میں جدھر سے جا رہی ہوں ادھر ہریالی ہوتی جا رہی ہے. آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں ایسے درخت کے پاس پہنچی کہ جو درخت بالکل پرانا سوکھا ہوا تھا, ڈالی پتی جڑ پر سب کچھ سوکھے ہوئے تھے, بالکل وہ بیکار درخت ہو چکا تھا. آپ بیان فرماتی ہیں کہ جیسے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اس درخت کے پاس پہنچی ہوں تو وہ درخت فوراً ہرا بھرا ہو جاتا ہے, اس کی شاخیں ہری بھری ہے, اس کی ڈالیاں ہری بھری ہے, اس میں ہری بھری پتیاں لگ جاتی ہیں. آپ فرماتی کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب آگے بڑھ رہی ہوں تو درندے سلام کر رہے ہیں, وہ محمد رسول اللہ کا ادب کر رہے ہیں, ان کا احترام کر رہے ہیں, اور جس راستے سے گزر رہی ہوں ادھر کوئی خوشبو ہوتی جا رہی ہے. آپ بیان فرماتی ہیں میں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھر پر پہنچی ہوں تو میں نے کیا دیکھا, میں نے یہ دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھر میں جیسے داخل ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ میری جو بکریاں جو بالکل لاغر اور کمزور تھی, میرے جانور جو بالکل لاغر اور کمزور تھے, جن کے تنوں میں کمزوری کی وجہ سے دودھ نہیں رہ پاتے تھے, آج میں دیکھ کر کے حیرت میں ہوں کہ وہی میری بکریاں جو بالکل کمزور رہا کرتی تھی آج جو ہے وہ تندرست ہو گئی ہیں, ان کے تن دودھ سے بھر آئے ہیں. وہی بکریاں جو دودھ نہیں دے پاتی تھی, آپ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے تن میں اس قدر دودھ پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ جو بکریوں کے تنوں سے دودھ کو نکالا جاتا ہے, برتن تو بھر جاتا ہے مگر دودھ ختم نہیں ہوتا. وہی بکریاں تھی جو پہلے جو ہے دودھ نہیں دے پاتی تھی اور اس قدر دودھ دینے لگتی ہیں. تو عورتیں جو تھی وہ عورتیں تھی, ان عورتوں نے کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ کیا معاملہ ہے, اے حلیمہ سعدیہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تمہارے یہاں تمہاری بکریاں تو بہت کمزور تھی, بہت لاغر تھی, بہت تنگ دست تمہاری بکریاں تھی, وہ دودھ نہیں دے پاتی تھی. اے حلیمہ سعدیہ تم کیا کرتی ہو کہ تمہاری بکریاں اس قدر دودھ دینے لگی ہیں. اے حلیمہ سعدیہ تمہاری بکریاں کس جنگل میں جاتی ہیں گھاس کو چرنے کے لیے, اس قدر جو ہے ان کے اندر توانائی پیدا ہو رہی ہے اور اس قدر تمہاری بکریاں دودھ دے رہی ہیں. اے حلیمہ سعدیہ بتاؤ تو ہم بھی اپنی بکریوں کو بھیجیں وہاں پر چرنے کے لیے جہاں پر آپ کی بکریاں چرتی ہیں. اے حلیمہ سعدیہ بتاؤ یہ کہ جنگل کے گھاس کی برکت ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ اے عورتوں سنو, یہ کسی جنگل کے گھاس کی برکت نہیں ہے بلکہ یہ رسول پاک کی برکت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شان مصطفیٰ. معزز سامعین کرام, یہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان کی زندگی یہ بچپن ہے, ابھی دودھ پینے کی منزل ہے. اس عالم میں دیکھو کس قدر معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حلیمہ سعدیہ ہی کے وہاں لوگ اپنے اپنے برتنوں میں پانی لے کر کے آتے ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں کہ حلیمہ محمد عربی کا دست مبارک اس پانی میں ڈال دو. تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پانی میں ڈال دیتی تھی اور عورتیں اور لوگ جو آتے تھے پانی لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور پائے مبارک کے دھون کو لے کر کے جاتے ہیں.
اور اس پانی کی یہ تاثیر ہو جاتی تھی اگر اس پانی کو بیمار پر ڈال دیا جاتا تو بیمار تندرست ہو جاتے تھے، بیمار کو پلایا جاتا بیمار تندرست ہو جاتا، جانور کو اوپر ڈال دیا جاتا جانور جو ہے کہ تندرست بھر آتے، جانور تندرست ہو جاتے تھے۔ اگر یتیم کے اوپر وہ پانی ڈالا جاتا تو یتیمیت کا صدمہ دور ہو جاتا، بیوہ کو اگر وہ پانی پہنچتا تو بیوائیت کا صدمہ دور ہوتا آتا۔ اس طریقے سے جو ہے آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کے غسالے کو لوگ لے کر کے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہے اس کو لے جا کر کے اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں، اپنی دنیا کو سنوار رہے ہیں، اپنے خانے کو سنوار رہے ہیں، اپنے گھر کو سنوار رہے ہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جب ٹھنڈے کے دن آتا ہے تو لوگ آ رہے ہیں، عرب کی سرزمین پر ٹھنڈی بھی زیادہ پڑتی ہے، اب لوگ آ رہے ہیں ٹھنڈے کے دنوں میں پانی لے کر کے۔ حلیمہ سعدیہ سوچتی ہیں کہ یہ تو محمد عربی ہیں، یہ تو کسی دوسرے یہاں کی امانت ہے، میں تو سب کے کٹورے کے اندر ان کے دست مبارک کو ڈال دیتی ہوں، مگر یہ ٹھنڈک کا دن ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے سردی کو دیکھتے ہوئے اگر وہ کتریا جاتی ہیں کہ نہیں میں جو ہے ان کے جو ہے دست مبارک کو پانی میں نہیں ڈال لیں گے اس لیے کہ سردی کا زمانہ ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے بچپن سے لے کر کے آخر عمر تک کبھی بھی نا کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے میں نہیں یہ کام کرنے والا ہوں۔ امام بصری فرماتے ہیں کہ نبی جنل عامل اللہ فلا احد ابر رفیق اور الامن ولا نعمی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہے جن کی زبان فیض ترجمان سے کبھی جو نہیں کا لفظ نہیں سنا جاتا، اور اگر سنا جاتا ہے تو ہاں کا لفظ سنا ہوتا جاتا ہے، اور ہاں کا لفظ ایسا ہے کہ ابد رفیق اور الامن ولا نعمی، کہ اپنی جو ہے ہاں کا لفظ آپ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی استعمال کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کوئی بھی معاملات ہوتے تو نا کا لفظ نہیں فرماتے، اگر کوئی چیز نہیں دینا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خاموش رہتے تھے، اور اگر دینا ہوتا تو ہاں کا لفظ استعمال فرماتے تھے اور نا کا لفظ استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اسی لیے امام عشق محبت نے بھی ارشاد فرمایا کہ ارے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ ہے نہ حاجت ہے۔ تو آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ پانی لے کر کے آ رہے ٹھنڈک کے دن ہیں، حلیمہ سعدیہ چاہتی ہیں کہ انہیں ٹھنڈک سے بچایا جائے، ان کے دست مبارک کو پانی میں نہ ڈالا جائے، تو آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے دست مبارک کو آگے کر دیا کرتے تھے، آگے بڑھا کر کے خود ہی برتن کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اور پھر اس پانی کو لوگ لے کر کے جاتے تھے، شفا ملتی تھی۔ اس طریقے سے روزانہ لوگ آتے، بہت زیادہ مجمع ہو جاتا، تو اب یہ پلان بنا کہ ایک بہت بڑا تالاب بنا دیا جائے، تالاب کے اندر پانی کو جمع کیا جائے، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور تلوائے مبارک پائے مبارک اس میں ڈال دیا جائے، پھر لوگوں سے کہا جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کا دھواں اگر جسے چاہیے تو وہ اسی تالاب سے لے کر کے جائے گا۔ اس طریقے سے تالاب بنایا جاتا ہے، تو تالاب جب بنایا گیا پانی بھرا گیا تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اور پائے مبارک کو اس میں ڈال دیا گیا۔ اب لوگ کٹورے میں لے کر کے آتے تھے حلیمہ سعدیہ کے وہاں، لوگوں کی لائنیں لگی رہتی تھی۔ اب معاملہ ہو گیا کہ جس کو ضرورت ہو، جس کو پانی چاہیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کے دھواں اگر کسی کو چاہیے تو اس تالاب سے پانی لے کر کے جائے۔ تو جو لوگ تالاب سے پانی لے کر کے جاتے تھے اپنے وہاں، تو جب لے کر کے جاتے تھے وہ پانی آب حیات کا کام کر رہا ہے، مریضوں کو شفا مل رہی ہے، وہی پانی جانور کے تندور بھر دے رہا ہے، جانور کو تندرستی دے رہا ہے، انسانوں کو تندرستی دے رہا ہے، بیواجت کا سہارا بن رہا ہے، یتیموں کے اوپر سے یتیمی کا داغ دور کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام عشق محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ تو آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپنا ہے۔ بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ ہی کے جب آپ تھے تو پہلی مرتبہ سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کشادہ نہیں کیا؟ آپ کے سینہ مبارک کو کشادہ نہیں کیا گیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا تھا 4 مرتبہ،
تفسیر سورہ عالم نشرہ کے اندر آپ کو یہ باتیں مل سکتی ہے اور ہے اس میں ملیں گی. اور علامہ نقی علی خان نے بھی جو ہے تفسیر سورہ عالم نشرہ نام سے کتاب بھی لکھی ہے. اس کا مطالعہ کریں تو اس سے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ چیرا گیا ہے، شق کیا گیا ہے، اور چاروں بار آپ کے سینے مبارک سے دل کو باہر کیا گیا اور چیزوں کو باہر کر کے دھولا گیا ہے رحمت کے پانی سے، اور جنت سے لائے ہوئے تشت کے اندر رکھا گیا آپ کے دل مبارک کو، اور رحمت کے پانی سے دھولا گیا. دھلنے کے بعد پھر آپ کے قلب مبارک کو اسی جگہ پر رکھ دیا گیا اور پھر اوپر سے بند کر دیا گیا. تو اس سے جو ہے ہمیں جو ہے دل کی سرجری کا بھی جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے. بہت پہلے تک تو ہارٹ سرجری دوسرے ایک ہارٹ کو ہٹا کر کے فیل ہارٹ کو ہٹا کر کے دوسرے ہارٹ کو دوسرے دل کو لگانا، تو اس پر کامیابی تو نہیں تھی پہلے کہ اگر دل کو نکالا جائے ان کی نسوں کے ساتھ تو آدمی مر جائے. مگر اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب دل بھی چینج ہو رہا ہے، ہارٹ بھی چینج ہو رہا ہے. اسی حساب سے دلوں کو مشین کے اندر رکھا جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے نسوں کو جو ہے جوائن کیا جاتا ہے کہ دوسرا دل لگنے کے بعد بھی آدمی زندہ رہتا ہے. تو اگر ہمیں آپریشن کا ذریعہ ملا ہے، آپریشن کا اگر ہمیں ثبوت ملا ہے، اس آپریشن پر آج اس قدر اگر کامیابی ملی ہے تو اس کی شروعات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مبارک کو بچپن میں چاک کیا گیا تھا، دل کو باہر کیا گیا تھا اور دھلنے کے بعد پھر فرشتوں نے اندر کر کے رکھ دیا. جب یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے وہاں ہو رہا تھا، آقا دو جہاں سے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ بچپن میں تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے وہاں تھے. حلیمہ سعدیہ کے وہاں رہ کر کے آپ نے کیا دیکھا کہ جو ہے آپ کے رضائی بھائی لوگ یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ روزانہ جا رہے ہیں جنگل کے اندر بکریوں کو چرانے کے لیے. آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اپنی ماں سے رضائی ماں سے پوچھا کہ امی جان یہ کیا معاملہ ہے، یہ روزانہ ہمارے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ تو آپ کی ماں نے کہا، حلیمہ سعدیہ نے کہا، رضائی ماں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تمہارے بھائی لوگ یہ جنگل میں جاتے ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے بھائی جاتے ہیں جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے اور ہم ہیں کہ گھر پہ رہیں ہم نہ جائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم بھی جائیں گے جنگل بکری کو چرانے کے لیے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ تم کسی کی امانت ہو، تم گھر پر رہو آرام کرو، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچے جا رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں امی جان، آپ جب ہمارے بھائی جو جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا ہے. تو اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے جانے لگے. ایک دن گئے، 2 دن، 4 دن، 5 دن، برابر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم بکریوں کو چرانے کے لیے جانے لگے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پر بیمار پڑ گئے، بخار ہو گیا. بخار کی شدت کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے بستر مبارک پر آرام فرماتے ہیں. آپ جنگل نہیں گئے، کئی دن کا زمانہ ہو گیا. آپ جب جنگل نہیں جاتے ہیں تو اب کیا دیکھا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے جب اپنی بکریوں کو لے کر کے جنگل میں پہنچتے ہیں، جو سب سے تندرست بکری تھی، پاڑ کی کھو سے ایک شیر نکلتا ہے، وہ شیر سب سے تندرست بکری کو دبوچ کر کے لے کر چلا جاتا ہے، پاڑ کے کھو کے اندر چلا جاتا ہے. حلیمہ سعدیہ کے بیٹے رونے لگے اور روتے روتے گھر پہ آئے تو ماں سے کہا امی جان آج غضب ہو گیا، امی جان آج غضب ہو گیا. ماں نے کہا بولو بیٹے کیا ہوا؟ وہ کہا امی جان جو ہماری سب سے تندرست بکری تھی، جو ہماری سب سے اچھی بکری تھی، اس بکری کو جو ہے جنگل کی فلاں پہاڑی کی کھو سے ایک شیر نکلا تھا، وہ ہماری بکری کو پکڑ کر لے کر کے چلا گیا. امی جان شیر ہماری بکری کو مار دیا ہوگا، امی جان شیر ہماری بکری کو پھاڑ دیا ہوگا، اس کو کھاڑ گیا ہوگا، اس کے خون کو چوس دیا ہوگا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مبارک پر آرام فرماتے ہیں. آپ فوراً جو ہے جو ہے اٹھتے ہیں. آپ نے کہا بھائی جان تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی جان تمہیں صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیر کی مجال نہیں ہے، جنگلی جانور کی مجال نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بکری کو، ان کے گھرانے کے جانور کو نقصان پہنچائے. یہ اس کی مجال نہیں ہے. چلو میں چلتا ہوں، مجھے بتاؤ کدھر سے شیر آیا تھا. تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم بچپن کے زمانے میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ جنگل میں جاتے ہیں تو بھائیوں نے بتایا کہ اے محمد عربی دیکھو یہ سامنے جو پہاڑی دکھائی دے رہی ہے، اسی پہاڑ کی کھو سے شیر نکلا تھا جو ہماری بکری کی دبوچ کے لے کر کے چلا گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، پہاڑ کی کھو کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے شیر باہر آ جا، اے شیر باہر آ جا۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اے شیر باہر آ جا، فوراً اس پہاڑ کی کھو سے ایک شیر باہر آتا ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری کو لے کر کے، زندہ سلامت بکری کو لے کر کے باہر آتا ہے اور بکری کو چھوڑ کر کے جانے لگتا ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شیر تو رک جا، اے شیر ٹھہر جا، اے شیر تو یہ بتا کہ تو میری بکری کو کیوں لے کر گیا تھا؟ تو شیر ٹھہر جاتا ہے، شیر ڈر جاتا ہے، شیر وہیں پر سہما ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی زبان میں کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے کہ آپ روزانہ جنگل میں آتے تھے بکریوں کو چرانے کے لیے، تو آپ کے رخ زیبا کا یہ معاملہ ہے کہ ہم لوگ آپ کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، ہم لوگ چھپ چھپ کر کے آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کیا کرتے تھے، اور کئی دن کا عرصہ ہو گیا ہے اے محمد عربی آپ تشریف نہیں آئے تو ہم لوگ بے چین ہو گئے کہ کیسے آپ کی زیارت کریں۔ تو ہم لوگوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم لوگ مل کر کے جب آپ کی بکری کو لے کر کے جائیں گے تو آپ چھڑانے کے لیے خود ہی تشریف لے آئیں گے اور ہم لوگ آپ کے چہرے مبارک کی زیارت سے مشرف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے وہاں کے ایام رضاعت ختم ہو گئے، اس کے بعد آپ نے جب دین کی تبلیغ شروع کیا، لوگوں کو راہ راست پر بلانا شروع کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اتنا نوازتے تھے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکری کا سوال کر دیا کہ ہمیں بکری چاہیے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اتنی بکریاں عنایت فرما دیا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ دو پہاڑیوں کے درمیان، دو پہاڑیوں کے بیچ میں جتنی بکریاں آ سکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بکریوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ غنی ہے، وہ سخاوت ہے، وہ دریا دلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے تو ہے ہی، جانوروں کے لیے کیسے ہے؟ درود پاک پڑھے، واقعہ سناتا ہوں انشاءاللہ طبیعت بدل جائے گی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پھر پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما جلوہ بار ہیں، آپ لوگوں کے حقوق بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، تمہارے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، کیسے اس کو ادا کرنا ہے۔ بندوں کے درمیان حقوق ہوا کرتے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس طرح کی دین کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ اڑتی ہوئی ایک چڑیا آتی ہے، وہ چڑیا آ کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ شکایت کرنے لگتی ہے اپنی زبان میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا۔ 7 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو محمد عربی کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ محمد عربی کو کتنی زبانوں کا علم رہا ہوگا۔ تو بلا شبہ میرے آقا شیر کی بھی بولی جانتے ہیں، چڑیوں کی بولی جانتے ہیں، چرندوں پرند درندوں حیوانات کی بھی بولی جانتے ہیں، اور دنیا میں ہر ملک میں ہر علاقے میں رہنے والے ہر انسان کی زبان کو جانتے ہیں، اور اس کی زبان کو سنتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر مدد بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ
ایک چڑیا آ کر کے اپنی زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ یہ چڑیا آپ کی بارگاہ میں آ کے کیا چوں چوں کر رہی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے تمہارے بچے ان چڑیوں کے گھونسلوں میں اینٹیں اور پتھر مارتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے انڈے پھوٹ جاتے ہیں, ان کے بچے مر جاتے ہیں, ان کے کھوتے اجڑ جاتے ہیں. یہی شکایت کر رہی ہے. آ کر کے اے نبی آپ اپنے امتیوں کے بچوں کو منع کر دیجئے کہ ہمارے ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے گھروں کے ساتھ اس طرح کا مذاق, اس طرح کا کھلواڑ نہ کیا کریں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو, سب لوگ اپنے بچوں کو منع کر دو, کوئی بھی کسی چرندوں پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے, کسی پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے, کسی بھی چرندے کے مکانات کو نہ اجاڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام نشر ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ چڑیوں کے لیے بھی رحمت. وجوہات تو اور بھی بہت ساری ہیں, میں ایک وجہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرما رہے ہیں چڑیوں کے اوپر بھی. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت آتی ہے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص کا اونٹ ہے جو پاگل ہو گیا ہے, مجنون ہو گیا. یا رسول اللہ پہلے وہ بہت ٹھیک تھا, اب وہ پاگل ہو گیا, مجنون ہو گیا. یا رسول اللہ وہ لوگوں کے اوپر حملہ کرتا ہے, لوگوں کو کاٹتا ہے, مارتا ہے, دوڑاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کیجئے کہ اونٹ درست ہو جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو, مجھے اس اونٹ کے پاس لے کر کے چلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ کے پاس لے کر جایا جاتا ہے. جیسے اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اونٹ فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے, اور بڑھنے کے بعد آپ کے کان شریف میں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت کے سلام, آپ کے کان مبارک میں وہ اونٹ کچھ کہتا ہے اپنی زبان میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, اونٹ کے مالک کو بلایا, پھر ارشاد فرمایا کہ اے مالک سن, اے اونٹ کا مالک سن, تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے, تیرا اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد عربی, اے رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم, میں جب جوان تھا تو میں جب جوان تھا, تندرست تھا, فربا تھا, تو میرا مالک مجھے اچھی طریقے سے کھانا دیتا تھا, مجھے چارہ پانی دیا کرتا تھا. اس وجہ سے میں تندرست ہوتا تھا, تندرست رہتا تھا, اور میں بڑے بڑے بوجھوں کو آرام سے اٹھا لیا کرتا تھا. یا رسول اللہ آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آج میں کمزور ہو گیا ہوں, تو میں زیادہ کام نہیں کر پاتا ہوں, میں زیادہ بوجھ نہیں اٹھا پاتا ہوں. تو یا رسول اللہ میرا مالک مجھے صحیح ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں دے رہا ہے. یا رسول اللہ آپ اس سے کہیے کہ جو مجھے صحیح ڈھنگ پر کھانا پانی دیا کرے. اللہ اکبر. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی بات کو سنا, اونٹ کی زبان کو سمجھ گئے. سمجھنے کے بعد مالک کو سمجھایا کہ تم ایسا مت کرو, یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے. یہ بتاؤ جب یہ تندرست تھا, جب یہ جوانی کی عمر میں تھا, تو یہ کام کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ تم اسے کھانا دیتے تھے, اچھی طرح دیتے تھے, اب تم اسے اچھی طرح کھانا نہیں دے رہے ہو. اس وجہ سے اونٹ کے مالک, یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جانور کو پالتے ہو تو جانور کو دن بھر میں 70 مرتبہ چارہ پانی دکھایا کرو, 70 مرتبہ چارہ پانی ان کے سامنے کیا کرو, تاکہ جب انہیں ضرورت پڑے تو وہ چارہ پانی کو حاصل کر سکے, وہ اپنا پیٹ کو بھر سکے. یہاں پر 70 سے مراد یہ نہیں ہے کہ 70 مرتبہ گن کر کے ان کو چارہ دیا جائے, ان کو کھانا دیا جائے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں برابر جب ضرورت سمجھو ان کے پاس کھانے کو رکھ دو, بلکہ ان کے پاس کھانے کے برتن کو رکھ دیا جائے, تاکہ جب ضرورت ہو تب وہ اس میں سے کھا لے. اس لیے کہ بے جان جانور ہے, وہ تمہیں بے زبان جانور ہے, وہ تم سے کہنے نہیں جائے گا کہ ثانی لاؤ, بھوسا لاؤ, ہمیں لیے پانی لاؤ. اس کے پاس تم انتظامات 70 مرتبہ کہنے کے مطلب یہی ہے, اس کے لیے کھانا پینا کی اچھی طرح ویوستھا کیے رہو, تاکہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے. یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم ہے جو اونٹ کے اوپر بھی رحم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اونٹ کے اوپر رحم کر کے فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک میعاد ہوتی ہے.
کبھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ کبھی عروج پر پہنچتی ہے، جوانی کی عمر میں ہوتی ہے، جب بڑھاپا ڈھلتا ہے، جب بڑھاپے میں آتی ہے، جب انسان کی عمر ڈھلتی ہے تو کمزوری انسان کے اندر بھی آتی ہے، اس طریقے سے جانور کے اندر بھی آتی ہے۔ تو آپ جب تمہارے جانور ہیں تو ان کا خیال کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ جنگل سے تشریف لے جا رہے تھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ہرنی ہے جو شکاری کے جال میں پھنسی ہوئی ہے بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہرنی کو دیکھا تو ہرنی نے کہا اے محمد عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کھول دیجئے، آپ ہمیں شکاری کے جال سے آزاد کر دیجئے۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا رسول اللہ کئی دن کافی لمبا وقت ہو چکا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے دونوں بچے بھوکے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں جو ہے اس کی جال سے آزاد کر دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ ماں کو دیکھو، ماں ہوتی ہے، چاہے وہ انسانوں کی ماں ہو چاہے وہ جانوروں کی ماں ہو، ماں کے اندر رحم ہوا کرتا ہے۔ وہ شکاری کے جال میں پھنسی ہے، اب اس کے لیے کیا انتظار ہے؟ موت کا انتظار ہے کہ شکاری کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، پر اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اس کے اپنے بچوں کی بھوک کا احساس ہے کہ میرے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، وہ دودھ انہیں دودھ کی ضرورت ہے، کون ان کو دودھ پلائے گا؟ یا رسول اللہ آپ مجھے رہا کر دیجیے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں، اور یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ میں آپ کی بارگاہ میں ضرور آؤں گی، میں ضرور آؤں گی بچے کو دودھ پلانے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شکاری کے جال میں سے جو ہے ہرن کو آزاد کر دیا۔ ہرن تیزی سے نکلنے کے بعد اپنے بچوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کے لیے چلی گئی، ادھر جو ہے شکاری چلا آتا ہے۔ شکاری یہودی تھا، شکاری نے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ کیا ہوا؟ یہاں پر تو اس میں ہرنی پھنسی ہوئی تھی، تم نے کیا کیا میرا شکار؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے چھوڑ کر کے آزاد کر دیا ہے، اس لیے کہ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ جو وہ ہرنی گئی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ میں جا رہی ہوں تو میں ضرور آؤں گی۔ تو اب وہ کہنے لگتا ہے، یہودی کہنے لگتا ہے کہ ایک زمانے سے میں جال پھیلائے ہوئے تھا تاکہ کوئی شکار پھنسے، کسی طریقے سے میرے جال کے اندر ایک ہرنی کا شکار پھنسا تو آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے چھوڑ تو دیا مگر وہ آئے گی تو ضرور آئے گی۔ اس یہودی نے کہا اگر وہ جو ہے ہرنی اگر دوبارہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس اگر آ جائے گی تو میں بھی اسلام میں آ جاؤں گا، میں بھی اسلام کے اندر داخلہ لے لوں گا۔ اس نے ایسے ہی کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ کرنے کے بعد کہا اے شکاری سن یہ دیکھ دور سے دیکھ ہرنی آ رہی ہے۔ وہ ہرنی اکیلی نہیں آ رہی ہے بلکہ اپنے دونوں بچوں کو بھی لے کر کے آ رہی ہے، اپنے دونوں بچے کو لے کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اسی وقت وہ یہودی شکاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز پر گر جاتا ہے اور کہا اے محمد عربی آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کے اوپر نازل جو کتاب ہے وہ کتاب سچی ہے، اے محمد عربی آپ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخلہ لے لیجیے۔ وہیں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخلہ لے لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دست مبارک کی ہرنی کے جو ہے سر پر رکھا، سر پر رکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے ہرنی سن، اے ہرنی سن، اے شکار سن، تو جا، تو جو ہے شکاری کے جال سے آزاد ہے۔ اور شکاری کو جب کلمہ پڑھا دیا تو اس کے سر پر اپنے دست مبارک کو رکھا اور رکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اور اے شکاری جا، تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے کہ امام عشق محمد ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد اور یہی چاہتی ہے ہرنی داد اور اسی در پہ شتران ناشاد گلائے رنگ جو انعام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر مناتے ہیں اور یہاں پر ان کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے ذکر پاک کو سن رہے ہیں۔ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بھی خوشی مناتے ہیں۔ یہ کون سی خوشی منانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ پوری دنیا کو آج کی رات میں سجایا بسایا جاتا ہے، آسمانوں پر سجاوٹ ہوتی ہے،
ہر جگہ پر سجاوٹ ہوتی ہے، انسان اپنے طریقے پر سجاوٹ کرتے ہیں اور مخلوقات اپنی طریقے سے سجاوٹ کرتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا خیر منایا جاتا ہے، جن کا ذکر خیر منایا جاتا ہے، ان کی ولادت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ کچھ تو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ ہمارا عمل بھی تو ہونا چاہیے پیارے، کہ خالی بس جو ہے باتیں بیان کرو اور باتیں سنو نکل جاؤ، اس سے کیا حاصل ہے؟ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر ہم سنتے ہیں تو ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ بتائیے آپ لوگ ان کا ذکر منانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر محبت رسول ہے۔ ارے محبت رسول چہرے سے بھی ظاہر ہونی چاہیے، اعمال سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس حدیث پاک کو لے کر کے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کافر ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے بے نمازی کو کہا کہ بے نمازی کافر ہے، اور وہ دلیل میں یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر تو نہیں، اب وہ یہ فرماتے ہیں فقط کفر کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ کفر کے قریب پہنچنے والا کام کیا، یعنی جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو وہ کفر کے قریب جانے والا کام کیا۔ آدمی جب نماز چھوڑے گا، نماز سے مطلب نہیں رکھے گا، اور جب نماز سے مطلب نہیں رکھے گا اس کو خیر حاصل نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کفریات بھی بکے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز لوگوں کو بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روکنے والی عبادت ہے۔ تو خیر حدیث پاک کو چاہے اس کے ظاہری پر محمول کیا جائے، یعنی اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہا جائے کہ بے نمازی کافر، چاہے ظاہری مراد لیا جائے جیسے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے مراد دیا، یا اس میں تعویل کر کے اس کا باطنی معنی مراد لیا جائے کہ کفر تو نہیں بلکہ نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب پہنچنے والا کام کیا۔ بہر کہ کوئی بھی صورت ہو، دونوں صورتوں میں چاہے حدیث کو ظاہری پر محمول کیا جائے چاہے باطنی پر محمول کیا جائے، بہر کہ نماز چھوڑنا یہ خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ اللہ کے نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، نماز پڑھیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرو، چھوٹی کرو، مونچھوں کو چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور میرے دشمن یہود و نصارہ جیسی صورت نہ بناؤ۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے دشمن ہیں یہود و نصارہ ہیں ان کی طرح اپنی شکل و صورت نہ بناؤ، بلکہ تم داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھ کو چھوٹی کرو۔ تو اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو داڑھی ہے اس کی بے شمار فضیلتوں کو بیان کیا، بڑی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو داڑھی کی طرف راغب کیا ہے۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا اور یہ کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کوئی یہ چاہے کہ اس کی جو ہے اس کو بھی سکون ملے اور اللہ کے نبی اللہ اور اس کی رسول کی بھی رضا حاصل ہے تو وہ نماز پڑھا کرے۔ نماز چھوڑنے میں کوئی بھی جو ہے معاملات آدمی کے ہو اس میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ کوئی بھی معاملات ہو نماز میں اگر کاہلی کرے گا
تو اللہ نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نمازی کا لفظ نہیں کہا، مصلین کا لفظ ہے، مصلین، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل، ویل ہے جہنم کی ایک وادی ہے جس وادی سے پوری جہنم پورے دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یعنی جہنم کے اندر ایک وادی ایسی ہے کہ جہنم کے دوسرے حصے اس وادی سے 70 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں دن میں، تو وہ کتنی خطرناک ویل، کتنی خطرناک وادی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، مفہوم ساہون، بھول جانا، یعنی نماز کو بھول جائے، لاپرواہی کرے، بھول جائے نماز پڑھنا، اور جب یاد آئے تو پڑھے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہمیشہ اس کا خیال ہونا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو نمازی ہیں مگر وہ نماز میں ان کو سستی کرتے ہیں، وہ سستی آتی ہے، وہ سستی کے ساتھ وہ سستی کرتے ہیں نماز پڑھنے میں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے، ان نمازیوں کے لیے جہنم کے اندر کی وہ وادی ان کے لیے ہے جو جس وادی سے جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگے۔ تو اب جو سیرے سے نمازی نہ پڑھے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو ہم اللہ کے نبی کا ذکر منانے والے ہیں تو ان کے فرمان پر عمل کرنا ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، صاحب نصاب ہے تو ہمیں زکوٰۃ بھی دینا ہے، اللہ نے ہمیں استطاعت دیا تو ہمیں حج بھی کرنا ہے۔ داڑھی، اگر چہرے پر بال آ رہے ہیں تو داڑھی بھی رکھنا ہے۔ کچھ لوگوں کو بیماری کی وجہ سے داڑھی نہیں آتی، گنجے پن کا بیماری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو جن کو نہیں نکلی تو بات الگ ہے، بھائی وہ مجرم نہیں جن کو نہیں نکلی، مگر جنہیں نکل رہی ہے تو ان کو تو رکھنا ہے۔ آج جو نہیں رکھے گا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور بھی ہے، اور ایک حکم وجوبی واجب حکم کا تارک بھی ہوگا، چھوڑنے والا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مردود الشہادہ ہوگا، اس کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک بات اور، حضرت سیدنا علامہ شامی علیہ رحمۃ الرضوان نے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ داڑھی منڈانا یہ کس کی نشانی، کس کی پہچان ہے؟ علامہ شامی نے لکھا ہے یہ مغربی چھپوں کی نشانی ہے، مغربی چھپوں کی، مغربی زنخوں کی تہذیب ہے یہ۔ چہرے کو صاف و شفاف رکھنا، داڑھی منڈانا، یہ مغربی پچھمی سائڈ جو کیا نام ہے انگریزی ممالک ہیں، جو وہاں کے جو چھکا لوگ ہوتے تھے، زنخا لوگ ہوتے تھے، یہ ان کی تہذیب تھی۔ ابتداً انہی لوگوں نے یہ کام کیا تھا کہ وہ جو ہے چہرے پر جب داڑھی آئی تو وہ لوگوں کے درمیان وہ جو ہے اپنے کو شائننگ طور پر دکھانے کے لیے چہرے سے داڑھی اڑا کر کے وہ لوگ داڑھی کو منڈانے لگے۔ تو علامہ شامی نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ انگریزی ممالک کے یعنی مغربی چھکوں کی نشانی ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے نا، صاحب اولاد ہو، تمہارے پاس اولاد ہے، اور جن کو اولاد نہیں ہے وہ بھی صاحب اولاد ہو جائے گے انشاءاللہ، اور جو کنوارے ہیں ان کی شادی ہوگی، اللہ بھی انہیں عطا کرے گا اولاد۔ تو مرد ہو، مرد جب اگر مرد ہو تو مردانی کی نشانی کو ظاہر کرو، یہ لیڈیز کی طرح بننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، چھکوں جیسی صورت بنانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوگا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ان کے فرمان پر عمل کرو، اور یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو ہم ان کے جو ہے ہم نماز کی پابندی کریں گے، ان کے فرمان پر عمل بھی کریں گے، اور چہرے پر داڑھی کو بھی سجائیں گے، نماز ادا کریں گے، حج ادا کریں گے، اور جو زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں
جو بھلائیوں سے مالا مال کرے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں ہم سب کو صحت و توانائی تندرستیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو جائز مرادوں کو پوری فرمائے، اور ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت مند بنائے، شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا میں قائم دائم رکھے، اور انہیں کی محبت میں دنیا سے جانے کا موقع عنایت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔